بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ملک تاتار کی شہزادی گل رخ اپنی خاص سہیلیوں کے ساتھ شاہی باغ میں سیر کرتی پھر رہی تھی کہ اچانک ایک غلام تیزی سے شاہی باغ میں داخل ہوا اور پھر وہ شہزادی کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی اسے آتے دیکھ کر رک گئی۔ اس کے رکنے سے اس کی سہیلیاں بھی رک گئی۔ غلام شہزادی کے سامنے آ کر جھک گئے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ بادشاہ سلامت نے آپ کو فوری طور پر یاد فرمایا ہے، غلام نے کہا۔ اوہ، ہم ابھی حاضر ہو جاتے ہیں، شہزادی نے کہا تو غلام نے سلام کیا اور جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ تو شہزادی نے اپنی سہیلیوں کو جانے کی اجازت دی اور خود بھی اپنے خاص محل میں پہنچ گئی۔ اس نے غسل کر کے لباس بدلا اور پھر اپنی دو خاص کنیزوں کو ساتھ لے کر وہ شاہی محل میں پہنچ گئی۔ اسے بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے خاص کمرے میں ہیں، تو اس نے دونوں کنیزوں کو وہیں رکنے کا کہا اور خود وہ خاص کمرے میں داخل ہو گئے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چوک پڑی، کیونکہ وہاں بادشاہ کے علاوہ ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا۔ آؤ شہزادی گل رخ، یہ بزرگ ملک ایران سے آئے ہیں، ان کا نام بزرگ بابا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک خاص پیغام لے کر آئے ہیں، اسی لیے ہم نے تمہیں بلوایا ہے، بادشاہ نے کہا۔ تو شہزادی نے بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس بزرگ کو بھی سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ جیتی رہو، بزرگ بابا نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ خود ہی اسے بتا دیں، بادشاہ نے بزرگ بابا سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی صاحبہ، میں ملک ایران میں رہتا ہوں۔ میں ایک روز گھومتا پھرتا ایک پہاڑی علاقے میں چلا گیا، تو وہاں میں نے ایک انتہائی خوبصورت محل دیکھا اور میں یہ محل دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس جیسا خوبصورت محل اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے محل کے دربانوں سے معلوم کیا کہ یہ کس کا محل ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ محل ایک بوڑھے جادوگر کا ہے، جس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن سب اسے بوڑھا جادوگر کہتے ہیں۔ میں نے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن مجھے اندر نہ جانے دیا گیا۔ میں واپس آ گیا، لیکن کچھ دیر بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بوڑھے جادوگر کو تمہارے محل میں آنے کا علم ہوا ہے اور انہوں نے دربانوں کو اس بات پر سزا دی ہے کہ انہوں نے تمہیں اس تک کیوں نہیں آنے دیا، اور اب مجھے بھیجا ہے کہ آپ دوبارہ محل میں آئیں۔ بوڑھا جادوگر آپ سے ملنا چاہتا ہے، جس پر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ کل میں محل میں آؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز میں محل میں پہنچ گیا۔ بوڑھا جادوگر واقعی بہت بوڑھا بھی ہے اور انتہائی بدصورت بھی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ایک خوبصورت شہزادی کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام شہزادی گل رخ ہے اور یہ ملک تاتار کی شہزادی ہے اور بوڑھا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بادشاہ تاتار کے پاس جاؤں اور ان سے یہ بات کروں۔ اگر بادشاہ رضامند ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے خاص جو کو بھیج کر بادشاہ کو ہلاک کرا دے گا اور پھر خود تخت پر قبضہ کر کے زبردستی شہزادی گل رخ سے شادی کر لے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ اپنی بات پر باضد رہا، اس لیے مجبوراً مجھے اس سے وعدہ کرنا پڑا اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور بادشاہ سلامت نے اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ آپ اس بارے میں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے، بزرگ بابا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں واقعی میری ہی تصویر تھی؟ شہزادی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، وہ آپ ہی کی تصویر تھی، بزرگ بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہماری تو منگنی ملک ساسان کے شہزادہ پرویز سے ہو چکی ہے اور آئندہ ماہ شادی ہے، کیوں ابا جان؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے پہلے ہی بزرگ بابا کو یہ بات بتائی ہے، بادشاہ نے کہا، لیکن آپ کے انکار کے بعد وہ بوڑھا جادوگر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر دے گا اور آپ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ وہ جادوگر بھی ہے اور اس کے پاس ایک جو بھی ہے جو انتہائی طاقتور ہے، بزرگ بابا نے کہا۔ آپ فکر مت کریں اور جا کر کہتے ہیں اس بوڑھے سے کہ میں اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، شہزادی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور ان کے خاص کمرے سے نکل کر اپنے محل میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر زور سے تالی بجائی
تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ خصوصی ایلچی رومو کو بلاؤ، شہزادی نے کہا تو کنیز سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا نوجوان اندر داخل ہوا اور شہزادی کے سامنے جھک گیا۔ رومو، تم شہزادہ پرویز تک جلد سے جلد کب تک پہنچ سکتے ہو؟ شہزادی نے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ کا خادم راتوں رات تیز گھوڑے پر سفر کر کے صبح کو شہزادے کے حضور حاضر ہو سکتا ہے، جبکہ باقی تمام ایلچی 2-3 روز سے پہلے نہیں پہنچ سکتے۔ رومو ایلچی نے جواب دیا، تو جاؤ اور شہزادہ پرویز کو ہمارا پیغام دو کہ وہ فوراً یہاں آ کر ہم سے ملے، شہزادی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر رومو ایلچی کو دے دیا۔ رومو ایلچی نے سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے روز شام کو شہزادی کو اطلاع مل گئی کہ شہزادہ پرویز شاہی مہمان خانے میں پہنچ چکا ہے، تو اس نے شہزادے کو اپنے خاص کمرے میں بلوا لیا۔ کیا بات ہے شہزادی، تم نے اس طرح کیوں بلوایا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ شہزادہ پرویز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ ہاں شہزادے، ہماری شادی خطرے میں ہے، شہزادی نے کہا تو شہزادہ پرویز بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیسے، کیوں؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شہزادی نے اسے بزرگ بابا سے سنی ہوئی ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ میں اس بوڑھے جادوگر کا خاتمہ کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، شہزادے پرویز نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے کرو گے؟ اس کے پاس انتہائی طاقتور دیو ہے، اور پھر وہ جادوگر بھی ہے۔ نہ تم دیو سے لڑ سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں جادو آتا ہے، شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، ہمارے ملک میں ایک بزرگ بابا رہتا ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور میری مدد کریں گے، شہزادہ پرویز نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، شہزادی نے کہا تو شہزادی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادی گل رخ نے ضد پکڑ لی تو مجبوراً شہزادے کو اس کی بات ماننا پڑی۔ پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ دونوں ملک ساسان پہنچ گئے۔ شہزادہ پرویز شہزادی گل رخ کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک کھلے غار میں ایک بزرگ بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ دونوں نے اندر جا کر انہیں سلام کیا۔ آؤ شہزادہ پرویز اور شہزادی گل رخ، کیسے آنا ہوا؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیار سے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تو شہزادے نے ساری بات بتا دی۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، شہزادی کے والد کی زندگی خطرے میں ہے اور تمہاری شادی بھی، جب تک اسے بوڑھے جادوگر کو ہلاک نہ کیا جائے۔ لیکن اس بوڑھے جادوگر نے اپنی جان اس دیو کے جسم میں ڈال رکھی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس طاقتور دیو کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، بزرگ بابا نے کہا۔ آپ ہماری مدد کریں بزرگ بابا، دونوں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، بزرگ بابا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلح کا کونا اٹھایا اور نیچے سے ایک خنجر نکال کر شہزادے کو دے دیا۔ یہ خنجر رکھ لو، اس خنجر کی مدد سے تم اس دیو کے سر پر موجود بالوں کی لمبی چوٹی کو کاٹ دینا ہے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس دیو کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی، اور پھر تم اس خنجر کی مدد سے اسے آسانی سے ہلاک کر سکو گے، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی بوڑھا جادوگر بھی خود بخود ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جان اس دیو میں ہے، بزرگ بابا نے کہا۔ لیکن بزرگ بابا، کہ اس جادوگر کو پہلے سے یہ بات تو معلوم نہیں ہو جائے گی اور وہ پہلے سے جادو کر کے کہیں شہزادے کو ہلاک نہ کر دے، شہزادی گل رخ نے کہا۔ نہیں، اسے اس دیو کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے، اسے یقین ہے کہ اسے کسی صورت ہلاک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے بالوں کی چوٹی کو کسی چیز سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعی ہے بھی درست، کیونکہ اس دیو کے جسم پر اور اس کے بالوں پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا، صرف یہ خاص خنجر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ خنجر دیا ہے، بزرگ بابا نے سمجھایا تو دونوں نے بزرگ بابا کے بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر ان سے اجازت لے کر وہ دونوں غار سے باہر آئے، اور دوسرے روز وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھ گئے جہاں بوڑھے جادوگر کا محل تھا۔ پھر محل کے سامنے پہنچ کر شہزادے نے شہزادی کو ایک طرف چھپنے کا کہہ دیا، اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خنجر اس نے اپنی کمر کے ساتھ چھپا کر باندھ لیا تھا۔ میرا نام شہزادہ پرویز ہے اور میں بوڑھے جادوگر کو ہلاک کرنے آیا ہوں، شہزادہ پرویز نے محل کے سامنے پہنچ کر اونچی آواز میں کہا تو محل کا دروازہ کھلا اور ایک دیو باہر آ گیا۔ اس دیو کے سر پر ایک لمبی سی بالوں کی چوٹی تھی، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں،
اس نے صرف ایک زیر جامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا جسم بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس کا سر پہلوانوں کی طرح گنجا تھا اور صرف سر کے درمیان بالوں کی لمبی سی چوٹی تھی۔ اس کی کلائیوں میں بھی سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے۔ تم آئے ہو بوڑھے جادوگر کو ہلاک کرنے، میں ابھی تمہاری چٹنی بناتا ہوں، دیو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ خبردار اگر تم آگے بڑھے تو۔ شہزادے نے فوراً ہی کمر سے بندھا ہوا خنجر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اس چھوٹے سے خنجر سے مجھے ہلاک کرو گے؟ واہ واہ، تم تو واقعی بھولے شہزادے ہو، دیو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر شہزادہ پرویز کی کمر ایک ہاتھ سے پکڑی اور اوپر اٹھا دیا۔ شہزادہ تو خود یہی چاہتا تھا کہ دیو اسے اوپر اٹھائے تاکہ اس کا ہاتھ دیو کی چوٹی تک پہنچ سکے، ورنہ تو دیو اسے اتنا اونچا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی صورت بھی اس کے سر تک پہنچ نہ سکتا تھا۔ ادھر شہزادی نے جب دیکھا کہ دیو نے شہزادوں کو اس طرح پکڑ لیا ہے تو اس کے چہرے پر گہری اداسی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ دیو ابھی شہزادے کو ہلاک کر دے گا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ شہزادے نے یکلخت حرکت کی اور اس دیو کے گھٹنے پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ میں موجود خنجر کے ایک ہی وار سے اس نے دیو کی چوٹی کاٹ ڈالی۔ جیسے ہی دیو کی چوٹی کٹی، دیو چیخ مار کر نیچے گر گیا اور شہزادے نے اچھل کر اس کے سینے پر پوری قوت سے خنجر مار دیا۔ خنجر دستے تک اس کے سینے میں گھس گیا۔ اسی لمحے ایک انتہائی بوڑھا اور بدصورت آدمی جس نے جادوگروں کا لباس پہنا ہوا تھا چیختا ہوا محل سے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا جادوگر تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتا دیو ہلاک ہو گیا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی بوڑھا جادوگر بھی چیختا ہوا نیچے گرا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا، اور پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام بوڑھا جادوگر تھا، میں نے اپنی جان دیو میں رکھی ہوئی تھی، لیکن شہزادہ پرویز نے دیو کو ہلاک کر کے مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر جب آواز بند ہوئی تو دھواں بھی جھٹ گیا تھا۔ وہاں موجود محل بھی غائب ہو چکا تھا اور وہاں دیو اور بوڑھے جادوگر کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی بھی بہت خوش ہوئی اور پھر ایک ماہ بعد ان دونوں کی شادی انتہائی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔